حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضور نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میری کیا بساط کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن تم پڑھتے ہو تو سننے میں اچھا لگتا ہے، تم سناؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے سنانا شروع کیا، ایک آیت پہ جو ہی پہنچے وہ تو جیسے ہی اس آیت پہ پہنچے حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا اور بے ساختہ رسول اللہ فرماتے ہیں حسبک حسبک عمر بس کرو بس کرو، ابن عمر بس کرو۔ وہ مستی میں پڑھے جا رہے تھے، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، کہ کسی چیز کو پڑھنے میں جب لذت حاصل ہونے لگتی ہے تو ہم ارد گرد سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ہے نا، ارد گرد سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ شریف صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ارد گرد سے بے خبر ہیں، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ مجمع ہمیں داد دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، نذرانہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، وہ محبت میں پڑھے جا رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعت پڑھنے کا یہی سلیقہ ہی ہونا چاہیے، بے شک۔ اور ہر مصرے پہ عوام کے ہاتھوں اور عوام کی جیبوں پر نظر رہے تو پھر جائیے آپ کسی انڈسٹریز میں گانا گائیے جا کر کے، نعت مت پڑھیے۔ واہ 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 واہ۔ اگر ہر مصرے پہ عوام کی جیب ہی پر نظر رہے تو جائیے پھر، جب بیچنا ہی ہے تو خدا کے لیے نبی کی نعت مت بیچیں، کچھ اور بیچیں۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں شریف صاحب، ان کو پہلے بھی میں نے سنا راجستھان میں، آج پھر سننے کا اتفاق ہوا، تو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ مانو ارد گرد سے بے خبر ہے، اور یہی سلیقہ ہے، ہم نبی کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، سامنے والا سن رہا ہے نہیں سن رہا، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہم جن کے لیے پڑھ رہے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، سبحان کان اللہ، لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ایسے نعتیں ہوں تو اچھا لگتا ہے سننے میں، دل مائل ہوتا ہے، دل میں نبی کی محبت کی ایک رمق پیدا ہوتی ہے، ورنہ آج کل نعت ایک تو پڑھنے کا انداز اور پھر سننے کا انداز بھی انتہائی اوچھا ہو گیا ہے۔ میں اوچھا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور سخت کہوں گا تو سننے کا انداز بھی انتہائی بیہودہ ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے اور ہم اچھل رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ ادب گاہست زیر آسماں زرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ سبحان اللہ، اس نیلے آسمان کے نیچے سب سے زیادہ ادب کی کوئی جگہ ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ، ایسی ادب کی جگہ ہے کہ جنید و بایزید جیسے لوگ جب اس بارگاہ میں پہنچے تو سانسیں روک لیں کہ کہیں سانسوں سے نکلنے والی آواز سے بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ 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 اللہ، سانسوں کی آواز سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے تو سانسیں روک لیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ باتیں میں نے اس لیے کہہ دیں کہ آپ لوگ بھی اور کمیٹی کے لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس انداز کے نعت خواں کا انتخاب کیا، جنہوں نے نعت کو نعت کی طرح پڑھنا جانتے ہیں جو، اور اسی کا حق ادا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بے شک، اللہ رب العزت انہیں نبی کا صدقہ عطا فرمائے، آمین آمین آمین، شریف صاحب کی آواز میں اللہ رب العزت اور سوز پیدا فرمائے، آمین اور اس نعت خوانی کو ان کے لیے اللہ توشہ آخرت بنائے۔ آمین، دنیا اس نعت خوانی سے دنیا ملے نہ ملے، آخرت ملنی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ، مقصد ہمارا یہ نہ ہو کہ نعت خوانی سے ہمیں دنیا ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ میں نبی کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ میری دنیا حاصل ہو مجھے، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟ سعادت مندی یہ ہے کہ میں نبی کا ذکر اور نبی کی حمد و ثنا اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے آخرت مل جائے، میری آخرت سنور جائے۔ بہرحال تو میں بتا رہا تھا کہ حضور نے جب کہا حسبک حسبک تو حضرت عبداللہ ابن عمر مستی میں پڑھے جا رہے تھے، انہوں نے حضور کی چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے حضور کی آواز سنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بس کرو بس کرو، تب انہوں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ وہ آیت کون سی تھی؟
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم پچھلی تمام امتوں کے خلاف ان امتوں کے نبیوں کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں اس دنیا میں، قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت ان امتوں کے خلاف ان کے نبیوں کو گواہ بنا کر لائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے رسول آپ کی امت کے خلاف ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ جب یہ آیت پر پہنچے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ جب دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ منظر تو پوچھ پڑے یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں روں کیوں نہ کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ، میری امت اللہ کے یہاں مجرم قرار دی جائے گی، گرفتار ہوگی اللہ کے یہاں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ کوشش اس بات کی ہو کہ ہم حضور کے ہو جائیں۔ حضور تو ہمارے ہیں ہی، حضور تو ہمارے ہیں ہی، ہم حضور کے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو اصل سبب حضور سے رشتے کا توڑ لینا اور اس بربادی کا علاج حضور سے رشتے کو جوڑ لینا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہی ہے خلاصہ میری گفتگو کا۔ اب آ جائیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے ضمن میں کچھ باتیں سن لیں آپ۔ بڑی مشہور آیت ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا وہ مشہور ہے، دوسرا ٹکڑا نہیں۔ ہم لوگ تقریر بھی کرتے ہیں تو ایک ہی ٹکڑے پہ، اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بس اتنا ہی ہم پڑھتے ہیں اور اتنے ہی پہ تقریر کر کے اپنی بات ختم کر دیتے ہیں۔ نہ ہم اگلے حصے پر فوکس کرتے ہیں اور نہ ظاہر ہے کہ جب ہم ہی فوکس نہیں کریں گے تو عوام کیا سنے گی؟ انہیں کیا پتا کہ آگے کیا ہے؟ تو آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ وہ پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ تحقیق کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ پیغمبر تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ تم جس فیلڈ میں زندگی گزار رہے ہو، جس شعبہ حیات میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس شعبہ حیات میں تمہارے لیے رول ماڈل کون ہونے چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ رسول کی زندگی، اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ایک ٹکڑا ہم لوگوں نے اس پر تقریریں سنی، حضور کا اسوہ بھی ہم نے جانا، حضور کی سیرت بھی ہم نے جانا، ہم نے پڑھا، آپ نے سن کر جان لیا، لیکن نہ ہم نے حضور کے اسوے کو اپنایا نہ آپ نے اپنایا۔ سچائی تو یہی ہے نا جی؟ نہ ہمارے لیے رول ماڈل رسول اللہ، نہ آپ کے لیے رول ماڈل رسول اللہ۔ دونوں اس معاملے میں برابر کے مجرم ہیں اور برابر کے شریک ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جاننے کے باوجود اور اقرار کرنے کے باوجود ہم بھی یہ اقرار کرتے ہیں اور آپ بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کامیابی چاہتا ہے تو وہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنا لے، اس کی کامیابیاں اس کے قدم چومنے کو تیار ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ میں بھی اقرار کرتا ہوں، یہ آپ بھی اقرار کرتے ہیں، باوجود اس کے ہم نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ نہیں بنا پا رہے ہیں، نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنا پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے مکمل نہیں جانتے ہیں، لیکن جتنا جانتے ہیں اتنا بنایا ہم نے نہیں بنایا، جتنا ہی معلوم ہے اتنا ہم نے بنایا نہیں بنایا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ کیسے کھاتے تھے، ہم اس انداز میں کھاتے ہیں۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ پانی کیسے پیتے تھے، ہم اس انداز میں پیتے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ رسول اللہ کے لباس کا طریقہ کیا تھا، ہم اپناتے ہیں؟ وہ نہیں اپناتے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ رسول اللہ چھوٹوں سے کس طرح ملاقات کرتے تھے، بچوں سے کس طرح شفقت سے پیش آتے تھے، یہ تو پتا ہے نا، ہم پیش آتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ بڑوں کی تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے، ہم نے کی نہیں کی۔ تو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ہمیں پوری سیرت کا علم نہیں ہے، رسول کی پوری شخصیت کا علم نہیں ہے،
لیکن جتنا ہے اتنا ہی ہم نے اسوہ بنایا، جتنا ہمیں معلوم ہے اتنے ہی کو ہم نے آئیڈیل بنایا؟ نہیں بنایا، نہ میں نے بنایا نہ آپ نے بنایا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جاننے کے باوجود ہم نے اپنایا کیوں نہیں؟ اگلا ٹکڑا سنیے، اسی میں اس راز سے پردہ اٹھے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے تو بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، لیکن اس اسوے سے، اس نمونے سے فیض یاب کون ہوگا؟ جس کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں گی۔ اگر یہ 3 خصلتیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو جاننے کے باوجود، علم کے باوجود وہ نبی کی زندگی سے فیض یاب نہیں ہوگا۔ اسے معلوم ہونے کے باوجود وہ کسی اور کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنائے گا، مصطفیٰ کو نہیں بنائے گا، اگر اس کے اندر 3 خصلتیں نہیں ہیں تو۔ وہ 3 خصلتیں کیا کیا ہیں؟ وہ 3 کوالٹیز کیا کیا ہیں؟ پہلی کوالٹی اللہ فرماتا لمن کان یرجو اللہ، سب سے پہلی خصلت جو اس انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اسے اللہ سے ملنے کا یقین ہو۔ بے شک بے شک کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، مجھے اللہ کے روبرو ہونا ہے، مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جسے اس کا یقین ہوگا وہی نبی کی زندگی کو اسوہ بنائے گا، بے شک اور جسے یہی یقین نہیں ہے وہ کاہے بنائے؟ یہ یقین بڑی چیز ہے، جسے اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین۔ وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سبحان اللہ۔ کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس چیز کا اس کے سینے میں خوف رہا، ڈر رہا، تو یہ ڈر دوسری صفت اس کے اندر پیدا کر دے گا، کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں بنے گا بلکہ اللہ و رسول کا غلام بنے گا۔ بے شک سبحان وہ اللہ۔ خواہشات کا بندہ نہیں بنے گا، اللہ کا بندہ بنے گا۔ وہ اپنے آپ کو خواہشات کی پیروی سے روک کے رکھے گا، تب انعام کیا ملے گا؟ اللہ کہتا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا ٹھکانہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ باپ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اندازہ ہو جائے کہ استاذ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی ہم چلے بہار سے تو ہمیں اس بات کا اندازہ تھا، یہ الیکشن کا وقت ہے، جگہ جگہ چیکنگ لگی ہوگی، تو ہمیں احتیاط پہلے ہی سے کرنی پڑی نا، کہ بار بار ہمیں کھول کے سامان نہ دکھانا پڑے، اس لیے ہم سامان لائے ہی نہیں، احتیاط کیا نا ہم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین تھا کہ مجھے کھڑے ہونا پڑے گا سامنے، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ آج جو خرابی ہے مسلمانوں کی وہ یہی ہے کہ اس کے ذہن سے یہ تصور ہی غائب ہو گیا ہے کہ اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ بے شک اللہ۔ لمن کان یرجو اللہ، پہلی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ مصطفیٰ کریم کی زندگی کو اسوہ وہی بنائے گا جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہوں۔ بے شک۔ دوسری کوالٹی والیوم الاخر، اور جسے آخرت کے دن کا یقین ہو۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ایک ایک کیے ہوئے عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، ایک ایک کیے ہوئے عمل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی آیت پورے قرآن میں جانتے ہو کون سی ہے؟ ایک آیت جو سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی آیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ بولیے ایمانداری سے، یاد ہے نا سب کو؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ منتر کی طرح پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ دوسرے مذاہب کے لوگ کچھ چیزیں منتر کی طرح پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو۔ وہی حالت ہم لوگوں کی بھی ہے۔ یہ آیت یاد تو ہے لیکن ہم نے منتر کی طرح پڑھا اسے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یقین پیدا کرو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
کسی بھی نیکی کو ہلکا مت سمجھو، بے شک۔ معمولی مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو گے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی گناہ کرے گا، معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کی سزا بھی پائے گا قیامت کے دن۔ بے شک۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی آیت یہ ہے۔ کتنا خوف پیدا ہوا، امام صاحب پڑھ پڑھ کے رکوع کرتے چلے گئے، سجدہ کرتے چلے گئے، ہم پر خوف طاری ہوا؟ کبھی ہوا خوف اس آیت کو پڑھتے وقت یا سنتے وقت؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا ہے اس آیت میں؟ آخرت کا تصور۔ نیکی کرو گے اس کا بھی بدلہ ملے گا، گناہ کرو گے اس کی بھی سزا ملے گی، آخرت کا تصور۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے نبی کی زندگی اسوہ ہے، کن لوگوں کے لیے ہے؟ نمونہ ہے کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک۔ آج آخرت کے دن پہ کہاں ایمان ہے ہمارا؟ آج تو مسلم نوجوان یہ کہتا ہے کہ زندگی ملی ہے عیش کرو، مر جاؤ گے معاملہ ختم۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا آخرت کے دن پہ یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ۔ اگر یقین ہوتا تو وہ کبھی کہتا کہ مر جاؤ گے معاملہ ختم۔ اللہ کے نبی کے داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید ہوئے تو کسی صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ بوڑھے ہو گئے۔ جواب سنیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی عمر کی وجہ سے بوڑھا ہوا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ آپ نے تو یہ جملہ سنا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں جیسی صورتیں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کی بہنوں جیسی صورتیں یعنی سورہ ہود میں قیامت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور اس کی بہنوں جیسی صورتیں یعنی وہ صورتیں جن میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ، جس میں قیامت کی خوفناکیوں کا تذکرہ ہے، جس میں آخرت کے دن کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میں ان جیسی صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، جس میں قیامت کی خوفناکیوں کا تذکرہ ہے، تو ان کی تلاوت کے وقت میرے وجود پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ جس کے اثر کی وجہ سے میرے بالوں میں سفیدی آئی ہے۔ اللہ اللہ۔ کیا صرف عمر کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں؟ نہیں، آج کل تو جوان آدمی کے بال سفید ہو جا رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ جوان آدمی جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ ڈاکٹر؟ ڈپریشن میں ہو کیا؟ زیادہ سوچتے ہو کیا؟ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ یعنی کوئی شخص زیادہ سوچ میں مبتلا ہے، زیادہ فکر کر رہا ہے تو علامت ہے کہ اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جن صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں تو اس کے اثرات سے میرے بالوں میں سفیدی آئی ہے، عمر کی وجہ سے نہیں آئی۔ اور آج کیا ہوا ہمارا حال؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کن صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ ہم تو پڑھتے چلے جاتے ہیں القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ہم تو پڑھتے چلے جاتے ہیں الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، ایسی صورتیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، ہم تو پڑھتے چلے جاتے ہیں خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ کوئی کیفیت نہیں، کوئی حالت میں تبدیلی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، آخرت کا تصور ہی دھندلا ہو گیا۔ تو نبی کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل وہ بنائے گا جس کا آخرت پر یقین ہو، بے شک۔ اور آخرت پر یقین کا مطلب یعنی اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کا یقین ہی غائب ہو گیا ہے، دھندلا ہو گیا یہ تصور۔ اللہ کے نبی کی حالت، ایک آیت ہے اس پر پہنچے تو رسول اللہ بے ساختہ روئے۔ وہ آیت کون سی تھی؟ ان لدینا انکالا وجحیما، جس میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو زنجیریں ہیں اور جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر مصطفیٰ کریم زار زار رو رہے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا سب لوگ،
وہ پڑھ پڑھ کے دم بھی کروا رہے ہیں اور ہم بھی مار پھونک دوسروں کو ہم بھی ٹھیک کر رہے ہیں دم کر کر کے سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے پھونک مار رہے ہیں. اسی سورہ یاسین میں ایک آیت ایسی ہے کہ جب حضرت عمر نے پڑھی تو غش کھا کر زمین پر گر پڑے, اللہ اللہ بے ہوش ہو گئے حضرت عمر. وہ آیت کون سی تھی؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, یعنی قیامت کا دن ہوگا اور بھیڑ ہوگی اللہ کے سامنے. اللہ رب العزت بھیڑ سے فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں تم میرے نیک بندوں کے ساتھ کہاں کھڑے ہو گئے ہو, تم میرے نیک بندوں کے ساتھ کہاں گھل مل گئے ہو. آج فیصلے کا دن ہے, اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ تاکہ تمہاری پہچان نمایاں رہے, میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ. حضرت عمر جب اس آیت پر پہنچے تو غش کھا کر زمین پر گر پڑے, پانی کی چھینٹیں دینے پڑی تب ہوش میں آئے. یہ ہے آخرت کا تصور. تو جس کا یہ تصور جس قدر پختہ ہوگا رسول کی زندگی کو وہی اسوہ بنائے گا, بے شک رسول کی زندگی کو وہی نمونہ بنائے گا. اور اس کے بعد تیسری چیز, یہ دو صفتیں یاد رہیں گی نا, اللہ سے ملنے کا یقین اور آخرت کے دن کا یقین. اور تیسری صفت اللہ فرماتا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو اس کے لیے ہے نبی کی زندگی بہترین نمونہ, بہترین اسوہ. ورنہ جانتے ہوئے بھی اس زندگی سے وہ فیضیاب نہیں ہوگا. کثرت سے اللہ کا ذکر, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر. جس کو قرآن نے ایک مقام پہ کہا, ہم لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں نا, مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں, ہمیں قرآن سے شغف ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے بزرگوں کی کتابیں جتنی پڑھتے ہیں اتنا بھی قرآن نہیں پڑھتے. افسوس کا مقام ہے یہ. شجرہ ہر دن پڑھیں گے, قرآن نہیں پڑھیں گے. عجیب صورتحال ہے. پیر صاحب کا شجرہ ہر دن پڑھے جا رہے ہیں, گھسے جا رہے ہیں ہر دن, لیکن قرآن غائب. پہلے قرآن پڑھو پھر کوئی شجرہ فائدہ دے گا. بے شک سبحان اللہ. قرآن چھوڑ کے کچھ بھی پڑھتے رہو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ کا کلام چھوڑ دیا ہم نے, جو کلام ہر شک سے, ہر نقص سے, ہر عیب سے پاک. ہم کھولتے ہیں قرآن حکیم تو اعلان ملتا ہے اللہ کی طرف سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. بے شک سبحان اللہ. اس کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے. اللہ کیا کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. سبحان اللہ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی صفت بیان کرتا ہے کہ میرے محبوب بندے تو وہ ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں. کب, کس حال میں؟ قیاماً, کھڑے ہو کر, وقعوداً, بیٹھ کر, وعلی جنوبہم, اپنے پہلو کے بل, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ زمین کیسے بچھا دی, اللہ نے یہ آسمان کا شامیانہ کیسے تان دیا. وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے دل کی آواز نکلتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے پروردگار تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. بے شک سبحان اللہ. پڑھیں تب تو اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی زندگی بہترین اسوہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ تین صفتیں پائی جائیں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. بے شک. اس کی زبان پہ سب سے زیادہ کس کا نام آوے؟ اللہ کا. اللہ اکبر بولتے ہیں نا, کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. بے شک. تو پھر جو سب سے بڑا ہے اس کا ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ کون دن ہے آج؟ اتوار. جمعہ گزرا نا, ابھی جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں نا, پورا خطبہ تو یاد نہیں ہوگا لیکن جو آخری ٹکڑا ہے نا وہ ضرور یاد ہوگا آپ لوگوں کو. اور یاد نہ ہو تو میں پڑھتا ہوں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں اب امام صاحب ختم کر رہے ہیں. وہ آخری ٹکڑا کیا ہے؟ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ. کبھی غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟
کیا پڑھ رہے ہیں امام صاحب؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ، اور اللہ ہی کا ذکر ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اولا ہے، جو سب سے معظم ہے، جو سب سے مکرم ہے، جو سب سے محتم بالشان ہے، جو سب سے اجل ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ شان ہے اللہ کے ذکر کی تو پھر ہماری زبان پہ ذکر کس کا ہو؟ اللہ کا۔ بے شک، اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، اسی میں عمر الہی تمام ہو جائے، لب پہ ہمارے اللہ کا ذکر رہے، جس کو قرآن نے کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کہتا وذکر ربک اذا نسیت، جب بھول جاؤ تب اللہ کا ذکر کرو، جب بھولو تب اللہ کا ذکر کرو۔ ابھی خیال آیا اوہو میں 1 منٹ سے اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، لگ جاؤ ذکر میں۔ واہ، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام سنا نا آپ نے؟ بے شک، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا، جو واقعہ ملفوظات کی جو کتاب ہے ان کے فوائد الفوائد شریف اس میں درج ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک شخص تھا کسی زمانے میں جس کو یہ نعمت ملی تھی کہ وہ جو بھی خواب دیکھتا وہ خواب حقیقت میں بدل جاتا تھا، وہ جو بھی خواب دیکھتا تھا وہ حقیقت میں بدل جاتا تھا، اس کو یہ نعمت ملی تھی، اور اسے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میرا خواب عام لوگوں کا خواب نہیں ہوتا ہے، اٹکل پچو نہیں ہوتا ہے، میں جو خواب دیکھتا ہوں 1 دن بعد 2 دن بعد 10 دن بعد وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے، بے عین ہی وہی تعبیر ظاہر ہوتی ہے جو میں نے خواب دیکھا، اسے اس بات کا علم تھا۔ اسی زمانے میں کسی علاقے میں ایک بزرگ کا چرچا ہوا، مثال کے طور پہ یہ شکور آباد ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو شکور آباد کے کسی شخص کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ جو خواب دیکھے وہ خواب حقیقت میں بدل جائے۔ اور اسی زمانے میں مثال کے طور پہ ایک دور دراز کوئی دلی میں ایک بزرگ کا چرچا ہو گیا، یہ بڑے اللہ والے ہیں، اب وہ شخص یہاں سے نکلا ان کی ملاقات کے لیے، وہ جو بزرگ ہیں جن کی شہرت ہے جن کا چرچا ہے، میں جا رہا ہوں ان سے ملنے کی خاطر۔ نکلا، راستے میں کہیں ٹھہرا، پہلے زمانے میں تو سفر اتنا آسان تھا نہیں کہ فلائٹ میں بیٹھیے بنارس جا کر کے آدھے گھنٹے بعد دلی اتر جائیے، ایسا تو تھا نہیں، نہ ٹرینیں تھیں نہ کوئی کاریں اور نہ کوئی بسیں وغیرہ، وہ انسان پیدل یا جانوروں کی پشت پہ جانوروں کے ذریعے سواری کیا کرتے تھے یا بیل گاڑی وغیرہ سے سواری کیا کرتے تھے۔ وہ شخص نکلا، راستے میں کہیں ٹھہرا، قیام کیا، سویا، آنکھ لگی، خواب دیکھا کہ میں جن کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں ان کا انتقال ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو بڑا بے چین ہوا، چونکہ اسے معلوم تھا کہ میرا خواب عام خواب نہیں ہے، میں جو خواب دیکھتا ہوں وہ حقیقت ہوتا ہے۔ تو اسے بڑا دکھ ہوا کہ یا اللہ میری کیسی قسمت، میں اس اللہ والے سے ملنے کے لیے جا رہا تھا اور تو نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، وہ انتقال فرما گئے۔ پھر سوچا کہ واپس ہونے سے اچھا ہے کہ جب نکل چکا ہوں تو سفر جاری رکھوں، کم سے کم اس جگہ پہ جا کر ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تو کم سے کم ان کی قبر کی زیارت ہو جائے، اس غرض سے اس نے سفر جاری رکھا۔ اس شہر میں جب داخل ہوا جہاں کے وہ اللہ والے تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، علیک سلیک کے بعد اس نے پہلا ہی سوال کیا کہ فلاں بزرگ کی قبر کہاں؟ تو جیسے اس نے یہ پوچھا تو وہ چونک گیا، اس نے کہا کیا بولتے ہو بے وقوف آدمی، وہ حیات سے ہیں، وہ زندہ ہیں، تم ان کی قبر کا پتہ پوچھتے ہو؟ اسے جھٹکا لگا کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا خواب غلط ہو گیا، یہ آج کیسے ہوا؟ میں نے تو خواب دیکھا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ زندہ کیسے ہیں؟ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ شخص بھی اپنی بات کا پکا، اس نے دیکھا کہ جب یہ مان نہیں رہا ہے، اس نے کہا تم ایسے نہیں مانو گے، ہاتھ پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ، میں ان کی کٹیا میں لے چلتا ہوں، میں ان کی خانقاہ میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ لے کر گیا، خانقاہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہ اللہ والے اپنی مسند پہ بیٹھے، کہا دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں، نہ اس نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، میں نے خواب دیکھا اور میں جو خواب دیکھتا ہوں وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے، ایسا ایسا ہوا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، اور نہ اس نے کچھ کہا کہ یہ آپ کے قبر کا پتہ پوچھ رہا تھا، دونوں میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ حیران و پریشان بس اس اللہ والے کو دیکھے جا رہا تھا
کہ وہ اللہ والے خود ہی بول پڑے کہ پریشان مت ہو، تمہارا خواب سچا ہے۔ اب یہ اور بے چین ہوا کہ خواب سچا بھی ہے اور یہ زندہ بیٹھے بھی ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ انہوں نے رات سے پردہ اٹھایا، ذرا دل کی گہرائیوں سے اس بات کو سنیے گا۔ انہوں نے کہا دراصل جس وقت تم نے یہ خواب دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک اسی لمحے میرے دل سے اللہ کی یاد نکل گئی تھی۔ اللہ اللہ، ایک لمحے کے لیے دل سے اللہ کی یاد نکلی، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اعلان کروا دیا کہ میں مر گیا۔ اللہ، ایک لمحے کے لیے یاد نکلی۔ اب یہاں پہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی مثال جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور ان کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں رکھتے زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی جن کے دل اللہ کی یاد سے روشن ہیں حقیقت میں وہی زندہ ہیں، اور جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں وہ تو چلتی پھرتی لاش ہیں۔ وہ اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے، دھوکے میں ہے وہ۔ اگر دل یاد الہی سے غافل ہے تو وہ زندہ ہو کے بھی زندہ نہیں، مردہ ہے وہ مردہ ہے۔ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ جس لمحے تم نے خواب دیکھا تھا کہ میرا انتقال ہوا ہے، اسی ایک لمحے کے لیے میرے دل سے اللہ کی یاد نکل گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یاد دل سے نکل جائے تو اللہ اعلان کروا دے کہ فلاں شخص مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور یہاں ایک لمحے کو بھی اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اللہ، بولیے غلط بول رہا ہوں؟ کتنے دن گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، زندگی کے کتنے سال گزر گئے، اللہ یاد رہتا ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے؟ کچھ نہیں۔ جس وقت کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، جس وقت کسی کی زمین غصب کر رہے ہوتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، جس وقت ترازو کو تولتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں اللہ یاد آتا ہے، اور اگر کوئی یاد دلا دے تو اسی پہ بمک جاتے ہیں، اسی پہ بگڑ جاتے ہیں کہ زیادہ ملا نہ بنو، زیادہ مفتی نہ بنو، چلو اپنی راہ لو۔ یعنی جس نے یاد دلایا اسی کا برا ماننا ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی ہم مسلمانوں کی، اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے برے دن آئے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آئی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بے شک۔ وذکر اللہ کثیرا، نبی کی زندگی بہترین نمونہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، جو کثرت سے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ جن کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائیں گی، جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھے، جو آخرت کے دن کا یقین رکھے، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ بے شک، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب اس موضوع پر آئیے جو بہت اہم ہے، یہ سوال آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں میں، اور اس کے بعد اپنی بات سمیٹ دوں گا میں۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ چلیے یہ تینوں خصلتیں ہم پیدا کر لیں اپنے اندر، اللہ سے ملنے کا یقین بھی، آخرت کے دن پر ایمان بھی، اور کثرت سے اللہ کی یاد بھی۔ بے شک۔ تو نبی کی زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ نبی کی عمر کتنی تھی؟ ظاہری اعتبار سے آپ اس دنیا میں کتنے سال رہے؟ 63 سال۔ تو پوری 63 سال کی زندگی نہ اسوہ ہے ہمارے لیے، پوری 63 سال کی زندگی نہ نمونہ ہے ہمارے لیے۔ بے شک۔ اچھا، آج میں نے، آپ نے یہ تینوں خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں نبی کی زندگی کو نمونہ بنانا ہے، تو آج ہی ہم پوری 63 سال کی زندگی کو نمونہ بنا لیں گے؟ بولیے، ایک ہی دن میں پوری 63 سال کی زندگی کو نمونہ بنا لیں گے ہم؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دن انسان اٹھے یہ جذبہ لے کر کہ مجھے اپنے نبی کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن میں پوری 63 سال کی زندگی کو نمونہ بنا لے۔ یہ پاسبل ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کون سی زندگی کو اسوہ بنائے وہ؟ پھر کون سی زندگی کو نمونہ بنائے؟ تو جیسے حالات ہوں ان حالات میں رسول اللہ نے جو کیا ہے وہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ بے شک۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں
تو کھانا کھاتے وقت رسول نے جو طریقہ اپنایا وہ آپ کے لیے نمونہ. اب کھانا کھانے بیٹھیے اور رسول نے جنگ میں جو کچھ کیا ہے اس کو نمونہ بنائیے, تو یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ جی یہ بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس پر آپ لڑائی کہیے نہیں نہیں نبی نے ایسا ہی کیا تھا. ارے بھائی تو کب کیا تھا یہ بھی تو دیکھیے آپ. نبی نے نماز میں قصر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ یعنی 4 والی نماز کو 2 رکعت میں تبدیل کر دیا. تو آپ جب چاہیے 2 رکعت پڑھ لیجئے ظہر کی نماز, اور کہیے نبی نے پڑھا ہے. ارے بھائی تو پڑھا ہے تو کوئی کنڈیشن ہوگی نا, کسی خاص سچویشن میں پڑھا ہوگا, کسی خاص حالات میں پڑھا ہوگا. وہ حالات جب آپ کے ساتھ آئیں گے تو آپ بھی پڑھیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تیمم ہے نا اسلام میں, تو ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے, آج سے چھوڑ دیجئے وضو کرنا, تیمم میں کر کر کے نماز پڑھتے رہیے. اور اس کے بعد کہیے بھائی اللہ کا حکم ہے, نبی نے کیا ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اللہ کا حکم ہے, نبی نے کیا ہے, لیکن خاص حالات میں حکم ہے اور خاص سچویشن میں نبی نے کیا. بے شک. تو جس سچویشن میں اور جن حالات میں نبی نے جو کچھ کیا ہے وہ سچویشن اگر میری آپ کی زندگی میں آ جائیں, وہ حالات میری آپ کی زندگی میں آ جائیں, تو ہم وہی کریں جو نبی نے کیا. سبحان اللہ. اگر اس کے علاوہ جائیں گے تو خطا کھا جائیں گے, ہم دھوکے میں آ جائیں گے ہم. اچھا, اب نبی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو الگ الگ خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ نبی مکے میں ہیں, نبی مدینے میں ہیں, دونوں الگ الگ زندگیاں ہیں, ہے نا. مکے کی زندگی دیکھیے تو الگ ہے, مدینے کی زندگی دیکھیے تو الگ ہے. زمین آسمان کا فرق آپ کو محسوس ہوگا مکے اور مدینے کی زندگی میں. پھر مکے کی زندگی میں بھی نبوت کے اعلان سے پہلے الگ ہے, نبوت کے اعلان کے بعد الگ ہے یا نہیں ہے؟ جی. پھر مدینے کی زندگی میں آ جائیے آپ, فتح مکہ سے پہلے کچھ الگ زندگی ہے, فتح مکہ کے بعد کچھ الگ زندگی ہے. بے شک. تو حضور کی زندگی کو ہم اگر اوور آل دیکھیں تو اسے الگ الگ خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے. بے شک. اب میرے لیے حضور کی کون سی زندگی نمونہ ہے؟ ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھ لے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے, بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. میرے لیے رسول اللہ کی کون سی زندگی نمونہ ہے؟ تو سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیجئے. میں جس ملک میں رہ رہا ہوں, جس زمین پہ رہ رہا ہوں, وہاں حکومت کیسی ہے, اقتدار کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, ان کا رویہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیسا ہے, ہم اقلیت میں ہیں کہ اکثریت میں ہیں, ان سب چیزوں کا جائزہ لیجئے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولیے, آ رہی ہے نا؟ جی. ان حالات کا جائزہ لیجئے, اور پھر جب کسی نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہاں میں جس ملک میں رہ رہا ہوں یہاں اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے, دل کے اندر ان لوگوں کے یہ چل رہا ہے, اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ان کی یہ سوچ ہے, یہ فکر ہے, اسلام یا اہل اسلام کی ایک آواز یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں, مسلمانوں کی ایک آواز انہیں گوارا نہیں ہے, شعائر اسلام کو دیکھنا یہ برداشت نہیں کر رہے ہیں, کوئی نماز پڑھ لے تو یہ بے چین ہو جا رہے ہیں. یہ حالات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی. اب نبی کی زندگی میں جا کر دیکھیے کہ ان 63 سالہ دور میں حضور کی زندگی میں کب اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے. جا کر دیکھیے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. جب ہم حضور کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ نے جن حالات کو فیس کیا ہے, آج کے ہندوستان کا مسلمان انہی حالات کو فیس کر رہا ہے. مکے میں حضور کن حالات کو فیس کر رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کھلے عام, دین کی بات نہیں کر سکتے ہیں کھلے عام. نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ دار ارقم میں مسلمان چھپ چھپ کے جاتے تھے اور چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. اللہ. قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ دار ارقم میں جمع ہو جاتے اور رسول اللہ وہاں انہیں سنایا کرتے تھے, علل اعلان نہیں سنا سکتے تھے. اس لیے کہ اقتدار کن لوگوں کے ہاتھ میں تھا؟ جو اسلام اور اہل اسلام کے شدید دشمن. حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھی. جب مکے کی وہ زندگی جو اعلان نبوت کے بعد کی زندگی تھی, رسول اللہ کی اس زندگی کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم آج کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے 2 جوتے بالکل آپس میں یکساں ہوتے ہیں,
جس کو کہا گیا عربی زبان میں کہ طابق النعل بالنعل، جیسے ایک دو جوتے آپ خرید کے لائیے تو بالکل برابر ہوتے ہیں کہ نہیں، بالکل یکساں ہوتے ہیں کہ نہیں، ایسے ہی نبی کی زندگی جو اعلان نبوت کے بعد مکے کی تھی وہی زندگی ہماری ہو گئی اس وقت۔ اللہ، اب حضور نے ان حالات میں جو طریقہ اپنایا ہے وہی طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر مدینے کی زندگی کو اس وقت نمونہ بنائیے گا، نہیں نہیں دو دو ہاتھ کر لیا جائے گا، تو کریے دو دو ہاتھ اور بھگتیے جا کے اور مارے جائیے جا کر کے۔ ان حالات میں رسول اللہ نے کیا کیا وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بے شک۔ ورنہ پھر ہر بخار والے کو پیراسیٹامول نہیں دیا جاتا ہے۔ واہ، آپ ٹیسٹ تو کیجئے بخار کس وجہ سے آ رہا ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ بخار میں پیراسیٹامول کھانا چاہیے، بس دیے پڑیے پیراسیٹامول، معلوم ہوا کہ زندگی سے کھیل گئے کسی کی۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا؟ اب حضور نے ان حالات میں کیسی زندگی گزاری تھی اس کا اندازہ ایک روایت سے آپ لگا لیجئے، اور وہ زندگی اس وقت شدید ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنانے کی۔ کیسی زندگی گزاری ہے ایک روایت سے اندازہ لگائیے، بلکہ دو روایتیں ہیں، ایک حضرت ابو بکر کے لیے اور ایک حضور کے لیے، اور دونوں سے آپ کو ایک حوصلہ ملے گا۔ غور سے سن لیجئے اس بات کو، یہیں پہ اپنی بات ختم کر دوں گا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی پہلی وحی کی شکل میں اللہ کے رسول پر، تو قرآن نازل ہوا، پہلی مرتبہ نازل ہوا، اور یہ کیسا ہے یہ کلام الہی؟ اللہ خود فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر پہاڑ پہ یہ قرآن اترتا تو پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جاتا۔ یہ تو کمال ہے سینہ مصطفیٰ کا، بے شک، کہ جس نے اس کلام الہی کے روب کو برداشت کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، برداشت کیا رسول اللہ کے سینے میں۔ لیکن ہاں جب پہلی مرتبہ نازل ہوا ہے یہ کلام الہی تو آپ کے اوپر بھی اس کے روب اور اس کی ہیبت اور اس کے دبدبے کا اثر ہوا ہے۔ کلام الہی کا روب، کلام الہی کی ہیبت، کلام الہی کا دبدبہ، اللہ کے نام میں جب اتنا روب ہے اور اتنی ہیبت ہے تو اس کے کلام میں کتنا روب ہوگا؟ بے شک، ہے؟ اللہ کے نام میں ہم لوگ اصل میں اس یقین کے ساتھ نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ اس یقین سے اگر کوئی نام لے لینا، حضرت علی کے بارے میں ہے کہ نہیں کہ دشمن کی صفوں میں گھس کر کے صرف کہہ دیتے تھے اللہ اکبر، بس دشمنوں کے وجود پہ تھر تھری طاری ہو جاتی تھی۔ بے شک، نام کا اثر تھا وہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، ایک دشمن کی نظر پڑ گئی، اس نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے، وہ آیا اور اس نے حضور پہ تلوار تان لی۔ جو ہی اس نے تلوار تانی کہ رسول اللہ نے آنکھیں کھول دی، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور نے اپنی زبان نبوت سے جو اللہ کا نام لیا نا، حضور نے کہا اللہ، اللہ اللہ، اس نے کہا کون بچائے گا؟ حضور نے اپنی زبان نبوت سے اللہ کا نام پکارا۔ حضور کی زبان مبارک سے جب اللہ رب العزت کا باروب اور باہیبت نام ادا ہوا ہے، اس کے وجود میں کپ کپی طاری ہوئی، ہاتھ کانپا اور تلوار چھوٹ گئی، سبحان سبحان، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضور نے تلوار اٹھائی اور کہا اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ جانتا تھا رسول اللہ کو، اس نے کہا آپ کچھ نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ وہ کہتا ہے جواب میں کہ آپ کچھ نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ تو جواب سنیے اس کا، وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں اس دنیا میں آپ ہی ایک ایسی ہستی ہیں جو برائی کا بدلہ بھی برائی سے نہیں بھلائی سے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خیر اس واقعے سے بتانے کا مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ کی زبان سے اللہ لفظ ادا ہوا، اس کا ہاتھ کانپ گیا اور تلوار چھوٹ گئی، اللہ اللہ اللہ، تلوار چھوٹ گئی اس کے ہاتھوں سے۔ تو جب نام میں یہ ہیبت ہے تو کلام میں،
حضور کے اوپر بھی وہ اس کا روب، اس کی ہیبت، اس کا اثر ظاہر ہوا، اور اس طرح ظاہر ہوا کہ حضور کے جسم اقدس میں کپکپی آئی اور شدید بخار آ گیا، جسم تپنے لگا آپ کا بخار سے۔ آپ واپس گئے غار سے نکل کر کے اپنے گھر، آپ کی جو شریک حیات تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے جا کے حضور نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ اس پر جو حضرت خدیجہ نے جو تسلی کے بول بولے ہیں، تسلی کے الفاظ ادا کیے ہیں، وہ سنیے آپ، جس سے رسول اللہ کا اس وقت کا کردار ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت حضور کیا رول پیش کر رہے تھے، کیا کیریکٹر پیش کر رہے تھے، کیا اسوہ پیش کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر نامدار، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ کیوں اتنے یقین سے حضرت خدیجہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو سنیے حضرت خدیجہ کے الفاظ، وہ کہتی ہیں انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اے میرے شوہر نامدار، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ جو خود نہیں کما سکتے ہیں، خود مجبور ہیں، آپ کما کر ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ زمینی اور آسمانی آفتوں کے وقت جو لوگ ان آفات میں گھر جاتے ہیں، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، جو لوگ اس زلزلے اور سیلاب میں متاثر ہوتے ہیں، آپ ان کے معاون اور مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کے اندر یہ خوبی ہو جو دوسروں کے کام آتا ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا؟ رسول اللہ کی جو مکی زندگی تھی، اس مکی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ حضور جانتے تھے کہ یہ کافر ہے، حضور جانتے تھے کہ یہ مشرک ہے، حضور جانتے تھے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، مگر باوجود اس کے جب موقع ملا ہے آپ نے ان کے ساتھ بھلائی کی، کسی کمزور کا بوجھ اٹھا دیا ہے۔ وہ نہیں سنا آپ لوگوں نے روایت کہ جو بڑھیا حضور سے ڈر کے بھاگ رہی تھی، اس کا بوجھ اٹھا کے اس کو پہنچا رہے ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ ڈر سے بھاگ رہی ہے کہ محمد نام کا ایک جادوگر آ گیا ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہی کہہ کے بھاگ رہی تھی نا مکہ چھوڑ کر، اور حضور نے اس کا بوجھ اٹھا کر کے اس کی منزل پہ پہنچا دیا اور چلنے لگے۔ تو اس نے پوچھا کہ جوان اپنا نام تو بتاتے جا، تم ہو کون؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ بوڑھی ماں، جس محمد سے ڈر کے بھاگ رہی ہوں میں وہی ہوں۔ جواب سنیے اس کا، اگر تم محمد ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ۔ پتا کیا چلا کہ اگر وہ کردار آج بھی اپنایا جائے، اور اسی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مکے والے حالات اس وقت ہمارے گرد و پیش ہو گئے ہیں، تو اس حالات میں رسول اللہ نے جو طریقہ اپنایا تھا وہی طریقہ ہمارے لیے اسوہ ہے، وہی طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی؟ ہمارے ارد گرد کوئی غیر مسلم بھوکے مر جا رہا ہے، ہم نے اس کی خبر لی؟ کوئی علاج کے بغیر مر گیا، ہم نے اس کی خبر لی؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا لوگ دین نہیں پھیلا رہے ہیں۔ آپ کو کس نے روکا تھا دین پھیلانے سے؟ کیا صرف تقریروں سے دین پھیلتا ہے؟ غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے تو کون سی تقریر کر رہے تھے وہ؟ بتائیے مجھے۔ غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے، ان کی زبان کیا تھی؟ عربی یا فارسی؟ اور یہاں کے بسنے والوں کی زبان عربی فارسی تھی۔ تو ان لوگوں کے بیچ میں انہوں نے کیا تقریریں کی ہوں گی؟
تقریریں نہیں کی، اپنے کردار سے اسلام پیش کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے تو اپنے غیر لکھتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اسی کی ضرورت ہے کہ ہم رسول کے اس کردار کو اپنائیں۔ یہ حل ہے امت مسلمہ کا، اس کردار کو اپنائیں جو لوگوں کی خدمت کا ہے، جو لوگوں کی بھلائی کا ہے، جو لوگوں کی خیر خواہی کا ہے۔ اچھا، اب دوسری روایت سنیے۔ جو الفاظ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں، بالکل بعین ہی وہی الفاظ حضرت ابو بکر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ ایک کافر و مشرک، ایک کافر و مشرک، بالکل یہی صفات۔ کیوں؟ دیکھیے، ایک کامیاب استاد کون ہوتا ہے؟ ایک کامیاب استاد وہ ہوتا ہے جو اپنی کوالٹیز کو، اپنی صفات کو، اپنی خوبیوں کو اپنے اسٹوڈنٹ میں اور اپنے شاگرد میں منتقل کر دے۔ وہی نا کامیاب استاد ہے۔ آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کا شاگرد یعلمون تعلمون کرتا ہے، تو آپ ایک کامیاب استاد نہیں ہیں۔ کامیاب استاد تو وہ ہے جو اپنی خوبیوں کو اپنے شاگرد میں ٹرانسفر کر دے۔ بے شک۔ اب رسول اللہ کی خوبیاں یہ تھی نا جو حضرت خدیجہ نے بتائیں۔ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مصیبت میں گرفتار لوگوں کے معاون اور مددگار بنتے ہیں، جو خود نہیں کما سکتے، مجبور ہیں، معذور ہیں، آپ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہ سب خوبیاں ہیں نا رسول اللہ کی۔ اب سنیے، آپ حضور استاذ بھی تو ہیں۔ بعثت معلما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے ایز اے معلم، ایز اے ٹیچر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور حضور کے شاگرد صحابہ، حضور کے اسٹوڈنٹس کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو حضور ایک کامیاب استاذ تھے کہ اپنی تمام خوبیوں کو اپنے شاگرد میں منتقل کر دے رہے ہیں، ڈھال دے رہے ہیں انہی خوبیوں میں۔ چنانچہ جب پہلی ہجرت ہوئی ہے، یہ دوسری ہجرت ہے جو مکے سے مدینے کی طرف ہوئی ہے، اور پہلی ہجرت اسلام میں حبشہ کی طرف ہوئی، جہاں کا نجاشی بادشاہ تھا، وہاں بھیجا تھا رسول اللہ نے، جس میں حضور کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی گئے تھے۔ حضرت جعفر طیار بھی حضرت علی کے سگے بھائی اور حضور کے چچا زاد بھائی، وہ بھی گئے تھے اسی ہجرت میں۔ تو جب پہلی ہجرت ہوئی، کچھ صحابہ اور صحابیہ چلے گئے، حضرت ابو بکر بھی نکلے۔ غور سے سنیے اس واقعے کو، اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابو بکر بھی نکلے کہ میں بھی جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کر کے، یہاں بہت تنگ کیا جا رہا ہے مجھے، چلا جاتا ہوں میں۔ ایک کافر و مشرک ہے جس کا نام ہے ابو دغنا یا ابن دغنا۔ اسے جب یہ خبر ملی کہ ابو بکر مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اگر سیدھے راستے سے جاؤں گا تو شاید پکڑ نہ پاؤں ان کو، دور نکل جائیں وہ۔ تو اس نے پہاڑی گھوم کر کے حضرت ابو بکر کے راستے کو روکا، اس نے شارٹ کٹ راستہ مارا، اس نے پہاڑی گھوم کر کے آیا، حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر سے کہتا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تمہاری قوم اپنی زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی ہے۔ اللہ، یہ جملہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں اور دوہرا کیوں رہا ہوں، آج کے حالات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا کہ تمہاری قوم مجھے اپنی زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی ہے، میں اس وجہ سے یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، حبشے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو وہ جواباً کہتا ہے کہ ابو بکر، تم اگر مکے سے چلے گئے تو مکے سے ہر خیر اور ہر بھلائی نکل جائے گی۔ یہ کافر و مشرک کی بولی ہے۔ اور کیوں کہہ رہا ہے وہ کہ اگر تم مکے سے چلے گئے تو مکے سے خیر اور بھلائی نکل جائے گی؟ اس لیے کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور وہی خوبیاں اس نے بیان کی ہیں جو حضرت خدیجہ نے حضور کے لیے بیان کی تھی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ ساری خوبیاں اس نے بیان کی ہیں، بالکل بعین ہی وہی خوبیاں۔ آپ روایت اٹھا کے دیکھ لیں، جو حضور کے اندر تھی، جس کا ذکر حضرت خدیجہ نے کیا، بالکل وہی الفاظ، ترتیب آگے پیچھے ہے لیکن الفاظ وہی ہیں، مفہوم وہی ہے، معانی وہی ہیں کہ جو ابن دغنا نے حضرت ابو بکر کے لیے کہا، اور ساتھ میں کہا کہ جس شخص کے اندر اتنی بھلائی ہو، اگر وہ نکل جائے گا تو مکے کی زمین بھلائی سے خالی ہو جائے گی، لہٰذا میں تمہیں کسی قیمت پر مکے سے نہیں جانے دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی مسلمان؟
ایک کافر و مشرک. اور جا کس کی وجہ سے رہے تھے؟ سمجھیے اس بات کو. جا کس کی وجہ سے رہے تھے؟ ایک کافر و مشرک کی وجہ سے. اور راستہ روک کے کون کھڑا ہوا ہے؟ ایک کافر و مشرک. پتہ کیا چلا؟ آج بھی ایک ہی ڈنڈے سے سب کو مت ہانکیے. یہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. آج بھی اکثریت اچھے لوگوں کی ہے. بے شک. وہ چنٹو قسم کے لوگ بہت چند ہیں. ہم ان چند سے ڈر جا رہے ہیں اور اپنی روش بدلنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو بدلیں تو صحیح. جیسے ابو دغنا کھڑا ہوا ہے, ابن دغنا کھڑا ہوا ہے حضرت ابو بکر کو روکنے کے لیے, ایسے ہمارے ارد گرد کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے ہماری حفاظت کے واہ لیے. واہ 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 واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان امام حسین. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں جو کوالٹی رسول اللہ کی تھی, جس کا ذکر حضرت خدیجہ نے کیا, اور رسول اللہ نے اپنی کوششوں سے اپنے شاگرد ابو بکر کے اندر یہ خوبیاں منتقل کر دی. تو ابن دغنا کہتا ہے کہ نہیں, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو زمانہ تھا نا, وہ قبائلی دور تھا. کسی قبیلے کا سردار اگر کسی کو امان دے دے تو پورے قبیلے والوں کو اس کی بات کی لاج رکھنی پڑتی تھی, اور تمام قبیلے والے اس کی بات کو مانتے تھے. بے شک. تو ابن دغنا کہتا ہے ابو بکر میں ضمانت لیتا ہوں, میں تمہیں امان دیتا ہوں کہ کوئی تمہارا کچھ نہیں کرے گا. اور جو اس نے لفظ کہا ہے وہ سنیے, جملہ کہا اس نے وہ سنیے. وہ کہتا فرجع الی بلادک واعبد ربک. ابو بکر لوٹو اپنی سرزمین پر, لوٹو اپنے وطن مکہ میں, اور جیسے چاہو اپنے رب کی عبادت کرو, میں تمہارا محافظ ہوں, میں تمہارا نگہبان ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں. آج ہم ابو بکر بن جائیں, اللہ نہیں بدلا ہے, اللہ نہیں بدلا ہے, رب نہیں بدلا ہے. رب وہی ہے جو ابو بکر کا تھا. ہم ابو بکر جیسے بن جائیں تو ابن دغنا جیسے ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے اور ہمارا راستہ روک کر کہیں گے فرجع الی بلادک واعبد ربک. اپنی زمین پہ جاؤ اور جیسے چاہو اپنے رب کی عبادت کرو, ہم تمہارے نگہبان ہیں, ہم تمہارے محافظ ہیں. بے شک. سبحان اللہ. آج کے حالات کے تناظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول کے اسوے کو اپنائیں, رسول کے کردار کو اپنائیں, لیکن اسوہ اپناتے وقت یہ سوچیں کہ ایک ساتھ ہم 63 سالہ زندگی کو نہیں اپنا سکتے ہیں. کس زندگی کو اپنائیں گے؟ اس زندگی کو اپنائیے جو آج کی ہماری زندگی سے میل کھاتی ہے. بے شک. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کن حالات سے ہم دو چار ہیں, اور رسول کی پوری 63 سالہ زندگی میں تلاش کریں کہ اس سے ملتے جلتے حالات حضور کی زندگی میں کب آئے تھے, جب کسی نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہاں یہ وہ دور تھا جب رسول کی زندگی میں آج کی ہماری زندگی کے حالات سے ملتے جلتے حالات تھے. ان حالات میں رسول اللہ نے جو طریقے اپنائے ہیں وہی طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے, وہی طریقہ ہمارے لیے اسوہ ہے. اور ان حالات میں رسول اللہ نے کیا طریقہ اپنایا تھا؟ بھلائی کا, خیر خواہی کا, مخلوق خدا کی خدمت کا, کمزوروں کا بوجھ اٹھانے کا, بیواؤں کے کام آنے کا, یتیموں کا سہارا بننے کا. یہ خدمات اور یہ خوبیاں ہم اپنے اندر آج بھی پیدا کر لیں, انشاءاللہ العزیز حالات بدلتے دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کا جذبہ اپنے سینوں کے اندر پیدا کریں. اللہ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو اپنے رسول کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور ہمارے حالات کو اللہ رب العزت وہ چاہے تو پل بھر میں نظام پلٹ دے. وہ جو بیدم شاہ وارسی کا ایک شعر ہے, میں سنا کر ختم کروں کہ تم جو چاہو تو میرے درد کا درما ہو جائے, تم جو چاہو تو میرے درد کا درما ہو جائے, ورنہ مشکل ہے کہ مشکل میرے آساں ہو جائے. اللہ چاہے کوئی مشکل نہیں ہے, پل بھر میں حالات بدل جائیں گے. اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس محفل میں جن حضرات نے حصہ لیا ہے, دام درم قدم سخن, اللہ علیم و خبیر ہے, سبوں کو حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سبوں کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے. گفتگو کے درمیان جو کچھ اچھی باتیں ہوئیں من اللہ ہوئی ہیں, جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میری طرف سے ہوئی ہیں. میں ان کمیوں کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات دعا فرمائیں گے کہ میں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ حضرات، ہم اور آپ حضرات نے عشق رسول کے سائے میں بیٹھ کر کے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی نادر گفتگو خطیب باوقار